ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے جن کو پکارا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی خدائی میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس پر ہم نے قرآن مجید کی کافی آیات پڑھی۔ رب العالمین جن میں فرماتے ہیں کہ لا یملکون کہ نہ وہ کسی کو رزق دینے کے مالک، نہ ان کے پاس کسی کو اولاد دینے کا اختیار، نہ ان کے پاس کسی کو زندگی دینے کا اختیار، نہ ان کے پاس کسی کی موت کا اختیار، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، نہ زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ وہ کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنا تو کجا، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی قرآنی آیات تفصیل سے ہم نے پڑھی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبودوں کی بھی کسی بھی طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی خدائی اختیار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس لیے سمجھائیں، اس لیے بتائیں تاکہ ان معبودان باطلہ کی عبادت رک سکے، کوئی انہیں اپنی دعاؤں میں، حاجات میں، مشکلات میں نہ پکارے۔ یہ میرے مقصد ہے، یعنی یہ بتایا نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلات میں مت پکارو۔ تو آج اسی پکار کے حوالے سے قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے، جن سے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ان کو پکارا جا سکتا ہے یا نہیں، ضرورتوں میں، حاجتوں میں، مشکلات میں۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے معبودان باطلہ کی پکار کی کوئی اجازت ہے یا نہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی کا ترجمہ دیکھیے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
مجید، فرقان حمید، کتاب مبین، لا ریب اور بے عیب کی کلاس میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ لوگوں زندگی کی مشکلات میں حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، مشکلوں کے حل کے لیے، مصیبتوں میں مدد مانگنے کے لیے تمہیں کسی الہ کی ضرورت تو پڑے گی۔ محتاج ہونے کی وجہ سے تمہیں ضرورت پڑے گی کہ تم کسی کو پکارو۔ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ مرحلہ درپیش آئے گا کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری بات دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی سور و پکار نہیں کرنی۔ صاف منع کیا، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ۔ ایک اور جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ دونوں طریقے کے کاری ہے۔ کوئی یہ کر رہا ہے کہ اللہ کو بالکل پکار ہی نہیں رہا، اللہ نے اللہ کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، تو ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے غیر کو بھی پکارتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو کہ میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو بھی حاجتوں میں پکار رہے ہو، اللہ کے غیر کو بھی مشکلات میں پکار رہے ہو۔ قرآن کہتے ہیں لا تدعوا، ایسا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجتوں میں مشکلات میں مت پکارو۔ لوگ پکار تو رہے ہیں نا، تو کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ کیا انہیں کسی پیغمبر نے کہا ہے؟ کیا انہیں کسی ولی نے کہا ہے؟ کیا انہیں کسی نیک آدمی نے یہ تعلیم دی ہے؟ قرآن کا فیصلہ ایک ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس منبر سے آپ کو یہ بتانا ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پکارنے والے پکاریں گے ضرور، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے۔ اور اب تو اتنی جہالت عام ہو چکی ہے کہ خالص اللہ کو پکارا جائے تو لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، دوست تھے ہمارے کینیڈا تھا ان کا، تو انہوں نے لکھوایا ہوا تھا پیچھے پچھلی سکرین پہ یا اللہ مدد، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ بعض میری گاڑی کی بکنگ نہیں کرتے، کہتے اس نے یا اللہ مدد لکھوایا ہوا ہے، یا رسول مدد لکھواتا، یا علی مدد لکھواتا، تو ہم اس کو بکنگ پہ لے جاتے، اس نے صرف یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے۔
تو آج یہ حالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے پیغمبروں کو پکارا جا رہا ہے اعلان، اور جاہل اللہ ممبر سے ترغیب دیتا ہے اس بات کی اللہ کی وحدانیت بتلانے کے مقابلے میں، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کھول کے سناتا لوگوں کو قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، یہ قرآن ہے میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ سورۃ القصص کا آخری رکوع ہے، آخری آیات، بجائے اس کے کہ منبر کی عظمت اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ یہی منبر و محراب کا ناخلف وارث لوگوں کو کہتے ہیں فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، کبھی کسی پیغمبر شان کا نام لیتا ہے، کسی ذو احترام ولی کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے ان کو پکارو، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لوگوں مشکلات میں اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو نہیں پکارا، تو پکارا تو جا رہا ہے، وہاں بات چل رہی ہے، قرآن کا فیصلہ سنیے کہ پکارنے والے پکار رہے ہیں، کوئی کہہ رہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہہ رہے یا علی مدد، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، تو کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ یہ قرآن کی آیت سنیے، یہ سورۃ النور سے پہلی جو سورت ہے، سورۃ المومنون 18واں سپارہ، اس میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، ان کی پوزیشن ذرا دیکھ، یہ نہ تم سمجھتے رہنا کہ شاید ان پر بھی کوئی وحی اتری ہے، شاید ان کو بھی کسی نبی نے بتایا ہو، قرآن فیصلہ دیتا ہے، فرمایا لا برہان لہ بہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو حاجتوں میں، مشکلوں میں، ضرورتوں میں مدد کے لیے پکارنے والوں کے پاس لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہی عجیب فیصلہ کرتا ہے، یہ 13واں پارہ ہے، اس منبر سے بتوفیق الہی آپ کو قرآن ہی ملے گا، کہانیاں کس سے کہیں اور سے جا کے شاید آپ کو ملے، یہاں سے نہیں، تو قرآن مجید کی یہ سورۃ الرعد ہے، دیکھیے ذرا قرآن کیسے نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ کہ لہو دعوت الحق، لوگوں کائنات انسانی میں سچی پکار ہے تو وہ صرف میرے اللہ کی ہے، سچی پکار کس کی؟ اللہ۔ اچھا اس میں ایک ذرا بات یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں یہ بات غیر مانوس بن چکی ہے، ایسی مطلب پروپیگنڈا پھیلائی گئی ہے کہ یہ بات کرنا کہ صرف اللہ کرتا ہے یہ غیر مانوس کی بات ہے، کہ لوگ کہتے ہیں نبی کر لے، اس لیے یہ سننے کی قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ فرمایا لہو دعوت الحق، سب سے پہلی جو بات یہ کہ اللہ کی ہی سچی پکار ہے، تو دوسری بات یہ کہ یہ مسئلے جو چھیڑے جاتے ہیں
قرآن چھیڑتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے سنیے ذرا. فرمایا والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں. ذرا ان کی مثال سنیے. اور قرآن مثال ایسے دیتا ہے کہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو جاتی ہے. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ معبود، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرہ کے برابر بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے. کسی نے ان کو مدد کے لیے پکارا. قرآن کی آیت پچھلے جمعے بھی پڑھی لا یستطیعون نصر انفسہم، اور کسی اور کی مدد کرنا تو درکنار. قرآن کے دو ٹوک الفاظ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد بھی کر سکتے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے. تو یہاں کیا فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء. ایک اور کی طرف کہتا ہے کہتے ہیں یہ ان کی تقریریں سنیں، ان کے بیان سنیں تو یہی کہتے نظر آئے کہ وہ نہیں کر سکتے، شانیں گٹاتے ہیں. اچھا یہ لا یستجیبون لہم بشیء اس مسجد پر بھی قرآن میں لکھا ہے یا میں نے رات کو لکھ کے رکھا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، نہیں اختیار، نہیں ان کے پاس کچھ بھی. یہ قرآن کہتا ہے. اچھا مثال دی اللہ نے. فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ کو چھوڑا، غیر اللہ کو پکارا. آپ مثال سے تمہیں سمجھاؤ. قرآن کہتا ہے، قرآن مثال دے دیتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بندہ کہے پانی کی طرف ایسے ہاتھ پھیلائے، پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور پانی کو کہ اوپر آ جا، اور اوپر آ کے میرے منہ میں چلا جا، میری پیاس بجھا، میری ضرورت پوری کر. مثال سمجھ آ رہی کہ وہ بھی تو اوپر کوہان ہے، کوہان جیسی قبر دین میں آئی ہے، تو قبر کتنی نیچے جا کے مردے کو ہم رکھتے ہیں. وہ عمل کیا قرآن کہتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء. ان کی مثال اس کے سوا ہے نہیں الا بدل. یہ صرف اتنا کر رہے ہیں جتنا پانی کے کنویں پہ کھڑا آدمی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے اوپر آ جا، کنویں کی سطح بھی بلند ہو اور وہاں سے اوپر پھر آدمی کا جسم بھی وہ طے کرے، یہ فاصلہ بھی طے کرے اور پھر منہ تک آئے. لیبلغ فاہ، قرآن نے کہا ہے لیبلغ فاہ، تاکہ ہاتھ اس لیے پھیلاتا ہے کہ وہ پانی اس کے منہ تک آئے. تو قرآن نے فیصلہ کیا دیا. فرمایا وما ہوا ببالغ، دنیا کے تھوڑے سے عقل مند آدمی کو بھی دعوت فکر ہے کیا پانی اس کے منہ تک پہنچے گا؟ نہیں نہ پہنچے گا. قرآن کی مثال ہے. قرآن عقیدہ بناتا ہے اور اس عقیدے کے بغیر نجات نہیں ہے. اللہ کے غیر کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھا تو یہ توحید نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں ہے. اگر ذہن میں شک بھی آ گیا کہ ہاں وہ کر سکتے ہیں یا شاید وہ کر سکتا ہے غلام، عقیدہ توحید ختم ہو گیا. اور عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا پھر ہم ایک بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی سختی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ اللہ کی توحید کو
گناہ مان کر مسلمان نہیں رہے، کہتے ہیں یہ ایسا نہ کیا کرے، برادری میں سارے ہر قسم کے بندے ہوتے رہے، کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا فیصلہ سنیے، کسی فتاویٰ کی کتاب میں لے کے نہیں بیٹھا ہوا، کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں، حالانکہ وہ بھی قابل احترام ہے، یہ قرآن ہے جس کے مقابلے میں آنا کفر کے مترادف ہے، قرآن کی آیت کے مقابلے میں عقیدہ رکھنا سراسر کفر ہے۔ قرآن نے مثال دی ہے، اب دیکھیے کرنے والوں کو قرآن کیا کہتا ہے، جو یدعون من دونہ، اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فتویٰ قرآنی ہے۔ فرمایا وما دعاء الکافرین، کیا کہا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کو پڑھ دے۔ وما دعاء الکافرین، اب آپ برادری کی طرف سے لے جا کے آئے، میرا تو چاچا بھی یہ نہیں کرتا ہے، میرا تو ماما بھی یہ نہیں کرتا ہے، تو بھائی قرآن کی سائڈ لو، بچنا ہے، قبر حشر بنانی ہے، اپنی جنت بنانی ہے تو سائڈ قرآن کی لو۔ اللہ کے نبی محمد عربی مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صلح جو دنیا میں کوئی نہیں آیا، تو آپ نے تو پورے مکے سے پتہ لگا دیا تھا، اور اتنی یہ کھینچا تانی ہوئی کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، تو ہم مامے چاچے رکھ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی مذہب کی یا کسی مسلک کی فرقے کی کتاب نہیں۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا یہ پکارنا سراسر نقصان میں، گھاٹے میں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پچھلے میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں جہاں سے چلتی ہیں وہ ہے مردوں کے سننے کا عقیدہ۔ ایک یہ دروازہ بند ہو جائے تو شرک کا دروازہ بند ہو جائے۔ ایک آیت شروع کی تھی، پھر وقت ختم ہو گیا تھا، آج اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا ہے نا، یہ عبادت ہے۔ دعا مقبول عبادت، حدیث میں آتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، میری عبادت بھی نہیں مغز ہے۔ تو گویا اللہ کو پکاریں گے تو وہ عبادت بنے گی، اور غیر اللہ کو پکاریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ بات تو کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا سجدہ کیا ہے، یہ میں سوال کر رہا ہوں، ہم نے کون سا سجدہ کیا ہے، ہم نے کون سا رکوع کیا ہے؟ سجدہ رکوع تو اللہ کو کرتے ہیں، تو بھائی پکار بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت میں واضح کرنا ہے۔ یہ دو باتیں، اور ایک مین بات یہ کہ وہ سنتے ہی نہیں، وہ سراسر سرے سے سنتے ہی نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پانی کو وہ کتنا بھی کہہ رہے اوپر آ تو وہ آئے گا نہیں، قبر میں کھڑے ہو کے جتنا مرضی کوئی کہے کہ مدد کو آئیے، مدد کو آئیے، وہ مدد کر سکتے نہیں۔ قرآن میں یہ چار باتیں، پانچ جو میں نے پہلے عرض کی، آپ ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ سنتے نہ کرتے۔ یہ ہے سورۃ فاطر، یہ بھی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے اور غیر متنازع کتاب ہے۔ کم از کم مسلمانوں میں جو فرقہ بن گیا ان میں تو کوئی تنازع نہیں نہ کر سکتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہونا کفر ہے۔ قرآن کی آیت کے مقابلے میں اپنے عقیدہ، اپنے فرقے کو برقرار رکھنا یہی کفر ہے۔ اب سنیے آیت، فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پچھلی آیت پڑھ دو تاکہ وہ بھی بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا یہ آیت یہاں سے نہیں شروع ہوتی، پچھلی آیت کا ٹکڑا بھی حصہ بھی ملائیے۔ والذین تدعون من دونی، لوگو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، میرا معاشرہ کہتا ہے کہ وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، لیکن میرا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر،
کی گٹھلی کے اوپر حقیر سا ادنا سا دھاگا ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مالک۔ اب کرنی بھرنیاں کی بات ماننی ہے اور قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی۔ اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، قرآن کے بالکل عین مطابق عقیدہ رکھنا ہے، تو یہی ضرورت اسی بات کی ہے۔ کیا کہا؟ ما یملکون من قطمیر، کسی کو اولاد دینا بڑی دور کی بات، کسی کی حاجتیں پوری کرنا، مشکلیں حل کرنا، مدد کو پہنچنا بڑی دور کی بات۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر حقیر سا جو پتا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اب اصل مسئلہ فرمایا ان تدعوہم، اب ان کو اگر تم پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا سن سکتے نہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اس سے باہر نہیں نکالا کہ وہ تو سنتے ہیں باقی نہیں سنتے، ایسا نہیں کہا۔ کسی ولی کو باہر نہیں نکالا، استثناء نہیں دیا کہ فلاں ولی تو سنتا ہے لیکن باقی نہیں سنتے، بلکہ سب کو شامل کیا۔ وہ اختصار کا نظر ہے۔ اب ذرا سنیے، فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض المحال ایسا ہو سکتا نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں، لیکن اگر ہو بھی جائے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب اس پکار کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سنیے، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہتے ہیں شرک نہ کرو تو ویسے پکارتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت والے دن وہ ان کی اس پکار، ان کی اس عبادت، ان کے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں کوئی پکارا نہیں۔ اس پر قرآن آیات بہت ہے۔ تو پھر جب یہ واضح بات ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی حجر شجر قبر والے کو پکارنا نہیں، تو پھر قرآن پکارنا کسے ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ آجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تم اپنے رب کو پکارا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا لوگوں تمہارے اس سوال کا جواب کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا تو پھر کس کو پکارے؟ قرآن کہتا ہے ادعوا اللہ، لوگوں اپنی حالتوں میں، ضرورتوں میں، مشکلات میں اسے پکارو جسے پکارا حضرت آدم علیہ السلام نے، اپنی ضرورتوں میں، حالتوں میں، مشکلات میں اسے پکارو جسے پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ایک ایک واقعہ قرآن میں ذکر ہے۔ اپنی حالتوں، ضرورتوں، مشکلات میں اسے پکارو جسے پکارا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور اپنی حالتوں میں، ضرورتوں میں، مشکلات میں اسے پکارو جسے اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، ساری کائنات انسانی میں سے افضل ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ اور وہ کون تھا؟ کس کو پکارا؟ سب پیغمبروں نے اللہ کو، اور اولیاء اللہ نے کس کو پکارا؟ اللہ، اور باقی نیک لوگ بھی سارے اپنی حالتوں میں، ضرورتوں میں، مشکلات میں کسے پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کے غیر کی پکار سراسر شرک ہے۔ شرک اگر اندر عقیدے میں ہوا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی قبول نہیں ہونی۔ جاہلوں کی بات مت سنیے، اللہ کی کتاب کی سنیے، قرآن کی سنیے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے، انشاءاللہ پھر نجات کی امید بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے بنیاد پہ جو بنے ہوئے عقیدے صحیح